نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. انعامات جنت پر بات چل رہی ہے کہ جنت کے انعامات میں سے ایک بڑا انعام حوران بہشت ہوں گی، جنت کی حوریں ہوں گی، جس میں سے ایک حور جس کا نام لعبہ ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ 4 چیزوں سے اللہ نے اس کو بنایا ہے، مشک سے، عنبر سے، کافور سے اور زعفران سے، اور مائع حیوان سے ان سب چیزوں کو گوندا گیا. اور جنت کی تمام حوریں اس حور پر عاشق ہیں، لعبہ پر. اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ اگر وہ سمندر میں پھونک دے تو اس کا پانی میٹھا ہو جائے. اور اس کی پیشانی پر لکھا ہے کہ جو مجھے چاہتا ہے وہ پروردگار کی اطاعت کرے. پھر دوسری روایت جس میں فرمایا کہ ہر مسلمان کے لیے خیرہ ہے، یعنی نیک اور بہترین نورانی حور، اور ہر خیرہ کے لیے خیمہ ہے، اور ہر خیمے کے 4 دروازے ہیں جن میں سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہر روز تحفہ، کرامت اور انعام آتا رہتا ہے. پھر نہ وہاں کوئی فساد ہے، نہ سختی ہے، نہ گندگی ہے اور نہ بدبو ہے. اور فرمایا کہ حوروں سے صحبت ہے، حوروں سے صحبت ہے جو اچھوت، صاف اور سفید چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح ہے. پھر اگلی روایت میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کو جنت میں اتنی عورتوں کے پاس جانے کی قوت عطا کی جائے گی، یعنی مجامعت کی، صحبت کی قوت عطا کی جائے گی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنتی مرد اتنی طاقت رکھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس کو 100 آدمیوں کے برابر طاقت ملے گی. جنتی کو جنت میں 100 آدمیوں کے برابر طاقت ملے گی، اور حوران بہشت سے وہ فارغ ہوگا لیکن کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت میں جنتی لوگ جماع کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، خوب اچھی طرح اور بہترین طریقے پر، یعنی وہاں پر جماع، صحبت جنت میں ہوگی خوب اچھے طریقے پر اور بہترین طور پر. جب الگ ہوگا تو اسی طرح پاک، صاف، اچھوتی اور باکرہ وہ بن جائے گی. جو جنت کی حور ہوگی ہمیشہ وہ کنواری رہیں گی. اور طبرانی کی ایک حدیث میں ہے کہ جنتی مرد 100 کنواریوں کے پاس، 100 کنواریوں کے پاس ایک دن میں ہو آئے گا. یعنی اللہ تعالیٰ وہاں پر اسے اتنی قوت عطا فرما دیں گے کہ ایک دن میں 100 بیویوں سے یہ فارغ ہوگا، دنیا کی طرح نہیں ہوگا.
یہاں تو آج یہ کیفیت ہے کہ بڑی عمر والوں کو تو جانے دیں کہ آج نوجوان بچے کہ جن کی ابھی شادی ہوئی، جن کی ابھرتی ہوئی عمریں ہیں، لیکن کیفیت یہ ہے کہ شادی تو انسان کے لیے خوشی کا ذریعہ ہوتی ہے، لیکن گھر والے جب شادی طے کر دیتے ہیں اس کے لیے ٹینشن کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اب وہ بھاگتا پھرتا ہے حکیموں کے پاس، نسخے لیتا پھرتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس عمر میں جو ابھرتی ہوئی جوانی ہے، اس میں تو انسان کے پاس بے پناہ قوت ہوتی ہے، لیکن اس قوت کی، اس طاقت کی، اس صلاحیت کی جب حفاظت نہ کی جائے اور اس صلاحیت کو جب برباد کیا جائے، پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بیوی کا حق ادا کرنے پر قادر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اللہ نے بڑا قیمتی جوہر انسان کو دیا ہے۔ اب اس جوہر کو اگر ایسے ضائع کرنے لگ جائے، اور پھر آج کے زمانے کے اندر تو بڑا فساد ہے، فتنہ ہے کہ یہ ڈرامے، یہ فلمیں، یہ بیہودہ قسم کی جو پوسٹ آتی ہیں یا ویڈیوز آتی ہیں سوشل میڈیا پر، یا پھر انسان کے دماغ میں ایک ذہنی آوارگی ہوتی ہے، اس ذہنی آوارگی کے لیے نہ معلوم کہاں کہاں پر وہ جاتا ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اس انتشار کی وجہ سے اپنی جوانی کی قوتوں کو ضائع کرتا چلا جاتا ہے، انتشار کی وجہ سے ایک ہیجان، ایک انتشار اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور نوبت یہاں تک آتی ہے۔ مجھ سے کئی نوجوان بچوں نے کہا، کہتے جی بس اب یہ دل چاہتا ہے کہ خودکشی کر لیں۔ ارے بھائی کیوں خودکشی کر لو؟ کیا ہوا؟ ابھی تو تمہاری شادی ہوئی ہے، کیوں خودکشی کر لو؟ کہا جی بس ہم تو بیوی کے پاس جانے جیسے ہی نہیں ہیں۔ تو آخر اللہ نے یہ جوانی کی قوت دی تھی، صلاحیت دی تھی، اس جوانی کی قوت کو کہاں پر آپ نے ضائع کر دیا؟ اسی لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ جہاں پر عمر عزیز کے بارے میں سوال ہوگا کہ یہ زندگی کہاں پر گنوا کر آئے، تو وہاں پر یہ بھی سوال ہوگا کہ جوانی کی قوتوں کو کہاں پہ بوسیدہ کیا۔ سوال ہوگا کہ یہ جوانی جنون سے ہے، اور یہ جنون کس کے لیے تھا؟ شہوت کے لیے، لذت کے لیے، اور پھر نہ معلوم کس کس انداز کے اندر یہ بے حیائی معاشرے کے اندر پھیل رہی ہے۔ کہ آپ دیکھیں کہ ابھی ایک نسبت اور ایک رشتہ طے ہوتا ہے کہ جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں جی منگنی ہو گئی۔ منگنی ہونا کیا؟ ایک نسبت کا طے ہونا ہے، لیکن اگر ابھی نسبت طے ہوئی ہے تو دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، ان کا آپس میں رابطہ، ان کا تعلق کچھ نہیں ہونا چاہیے، لیکن بعض جگہ کیا ہوتا ہے، اچھا جی چلو فون پر بات کر لیں، آپس میں فون پہ بات کر لیں۔ اب فون پہ بات کرتے کرتے یہ حالت ہوتی ہے کہ ایک نوجوان نے خود مجھ سے کہا کہ جی میں روزانہ اپنی منگیتر سے رات کو بات کرتا ہوں، اور روزانہ مجھ پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ جس پر روزانہ غسل فرض ہو جائے وہ تو وقت سے پہلے بوڑھا ہو جائے گا، وہ کیسے اپنی جوانی کی صلاحیتوں کو بچا کے رکھتا ہے؟ اب وجہ کیا ہے کہ جی ماں باپ نے اجازت دے دی، لڑکی کے ماں باپ نے اجازت دے دی کہ ہاں جی ٹھیک ہے، بات کرنے میں کون سا حرج ہے، رشتہ تو طے ہو گیا، تو چلو فون پر اگر بات کر لی۔ اور آج یہ فون سے بڑھ کر آج یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو ویڈیو کال ہے۔ تو جب فون، یہ کئی سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں، کہ جب فون پر بات کرنے میں یہ اثر ہے، وہ کہتا ہے جی روزانہ مجھ کو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب بھلا ایسے آدمی کی کمر نہیں ٹوٹے گی تو کیا ہوگا؟ اس کی کمر جواب نہیں دے گی تو کیا ہوگا؟ پھر آگے وہ شادی کے قابل رہے گا؟ وہ بیوی کا حق ادا کرنے کے قابل رہے گا؟ اسی طرح بعض جگہ یہ ہوتا ہے، کیسے جب رشتہ تو طے ہو گیا ہے نا، تو جب رشتہ طے ہو گیا تو پھر آپس میں ملنے دو، کہیں یہ جائیں باہر، گھومیں پھریں، چکر لگا کر آئیں، کہیں ہوٹل پہ، ریسٹورنٹ پہ کھانا کھائیں۔ اور وہی بات ہے کہ جب شریعت کی تعلیمات کی مخالفت کی جاتی ہے، شریعت کے حکموں کو جب پامال کیا جاتا ہے، تو نتیجہ فساد کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔
کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے نا کہ جی ہم تو بڑے لبرل ہیں، بہت آزاد ہیں۔ اس آزادی کا ظہور اس طرح سے ہوتا ہے کہ ابھی رشتہ طے ہوا اور لڑکے لڑکی کو باہر جانے کی اجازت دے دی، اور ظاہر انسان کے اندر نفسانیت ہے، اس کے اندر میلانات ہے، اس کے اندر شہوت ہے، تقاضے ہیں۔ نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ جو کام شادی کے نکاح کے بعد ہونا چاہیے وہ منگنی کے بعد وہ کام ہو جاتا ہے، دونوں کا ملاپ ہو جاتا ہے، اور پھر لڑکا دیکھتا ہے کہ بھائی اب تو اس کو برت لیا، استعمال کر لیا، اب یہ کس کام کی ہے؟ تو نوبت یہاں تک آتی ہے کہ اس بچی کی آبرو بھی چلی جاتی ہے اور وہ رشتہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، نوبت جدائی تک آ جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس آزادی کے تصور کے نتائج ہیں کہ جی بس ایک لبرلزم ہے، ایک آزادی ہے۔ اور پھر چھوٹی چھوٹی عمر میں آپ اندازہ لگائیے کہ حکیموں کے پاس بھاگتے پھرتے ہیں، حالانکہ انسان اگر اپنی اس قوت کی حفاظت کرے اور کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے ہیجان اور انتشار پیدا ہو، اور سادہ غذا کھانے والا ہو، اس کے معدے کا نظام اگر درست ہو، تو آدمی تو 60 سال تک بوڑھا نہیں ہوتا۔ کس نے کہا کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے؟ 60 سال کی عمر تک بوڑھا نہیں ہوتا۔ مجھے ایک صاحب تھے، بڑی عمر کے تھے، ان کو تعلق تھا بیت کا، 80 برس کی عمر میں مجھ سے کہتے تھے کہ جیسا میں شادی کے پہلے دن تھا آج بھی میں ویسا ہی ہوں۔ 80 برس کی عمر میں مجھ سے خود کہا، مجھ سے تعلق تھا کہ جیسا شادی کے پہلے دن تھا آج بھی میں ویسا ہی ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کیسی صحت ہوگی، کیسی قوت ہوگی۔ تو کبھی آدمی بوڑھا نہیں ہوتا، لیکن جب انسان پراگندہ خیالی کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر ناجائز راستوں پر چل پڑتا ہے، پھر یہ انتشار اور ہیجان ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے پھر وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس ہیجان کے پیدا کرنے میں، انتشار کے پیدا کرنے میں آج کے زمانے کی غذائیں بھی ہیں کہ کھانا کیا ہے؟ گرم غذائیں کھانی ہیں، گوشت اور مرغی، اور پھر یہ فارمی مرغی، یہ تو ویسی بیماریوں کو جنم دینے والی چیز ہے کہ نہ معلوم اس کو فیڈ دے دے کے بڑا کیا جاتا ہے، اور فیڈ کے اندر کیمیکل شامل ہوتے ہیں، اس کو کارٹیسون کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں اور اسے پھلا دیا جاتا ہے، اس کے وزن کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو بھلا اس کو کھا کر انسان کے اندر کیا حاصل ہوگا؟ تو آج کے زمانے کی جو غذا ہے گرم غذائیں ہیں۔ پہلے زمانے میں ٹھنڈی غذائیں استعمال ہوتی تھی، موسم کے اعتبار سے غذائیں استعمال ہوتی تھی، نہ ٹیلی ویژن تھا، نہ یہ کوئی سوشل میڈیا تھا، کسی گھر میں ریڈیو ہوتا تھا خبریں سننے کے لیے۔ تو یہاں تک نوبت تھی، اتنا ایک پاکیزہ ماحول تھا، طبیعتوں کے اندر ایسی پاکیزگی اور سلامتی تھی کہ بڑی عمر میں بالغ ہونے کے بعد بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ بھئی شادی کیا چیز ہوتی ہے۔ یعنی ایسا سادگی کا زمانہ تھا کہ نوجوان بچے بچیاں گھروں میں ہیں، آپس میں کزن ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ لڑکی کا مقصد کیا ہے، لڑکے کا مقصد کیا ہے۔ کتنا سادگی کا زمانہ تھا۔ وہ واقعہ آتا ہے نا، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھے بھائی نیاز، تو حضرت نے ان کی شادی کرا دی۔ جب شادی ہو گئی تو کچھ زمانہ گزر گیا، تو حضرت نے محسوس کیا کہ بھائی نیاز کو یہ نہیں پتا کہ بیوی کا مقصد کیا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ سادگی کیسی تھی اس زمانے کے اندر کہ اسے یہ نہیں پتا کہ بیوی کا مقصد کیا ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت نے بلایا اور بلا کر پوچھا کہ بھائی نیاز ایک بات تو بتاؤ کہ تمہاری جو بیوی ہے وہ مرد ہے کہ عورت ہے؟ کہنے لگا کہ حضرت لباس سے تو وہ عورت لگتی ہے، کپڑوں سے، لباس سے تو وہ عورت لگتی ہے۔ تو حضرت سمجھ گئے کہ اسے نہیں معلوم کہ بیوی کا مقصد کیا ہے، بیوی کس کام کے لیے ہے۔ تو پھر کسی اور سے کہا کہ بھائی اس کو سمجھاؤ بیوی کا حق تو ادا کرے، بیوی کس مرض کی دوا ہے۔ خیر بیوی کا حق ادا کیا، اللہ نے پھر اولاد دی، بیٹا دیا۔ جب بیٹا دیا تو پھر آئے کہ اللہ نے بیٹا دیا، حضرت نام رکھ دیجئے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی نیاز کے وزن پر ایاز ہے، نیاز کے وزن پر ایاز ہے۔
اور فرمایا کہ دیکھ اب اس کے بعد اگر کوئی بیٹا ہوا تو پھر اس وزن پر کوئی اور نام نہیں ہے. اگر پھر تیرے بیٹا پیدا ہوا تو نام رکھوں گا پیاز، کیونکہ وہ نیاز کے وزن پر ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ زمانہ ایسا سادگی کا زمانہ تھا کہ اس زمانے میں یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ شادی کس لیے کی جاتی ہے. اچھی خاصی عمر ہو جاتی تھی، جوان بالغ ہو جاتے تھے، نہ لڑکے کو پتا ہے نہ لڑکی کو پتا ہے کہ آخر شادی کا مقصد کیا ہوتا ہے. لیکن جب سے یہ میڈیا آیا، ٹیلی ویژن آیا، پھر یہ سوشل میڈیا آیا، اس نے ساری بربادی اور تباہی پھیلانا شروع کر دی. اور اس زمانے میں علماء ڈائجسٹ اور ناولیں پڑھنے سے منع کرتے تھے کہ بھئی یہ ڈائجسٹ اور یہ ناولیں جو ہیں نا، اس کے پڑھنے سے جو ہے فساد آتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اس چیز سے اس زمانے کے اندر منع کیا جاتا تھا کہ نہ کوئی ڈائجسٹ پڑھی جائے، کیونکہ اس کے اندر اسی قسم کے پیار محبت کی کہانیاں ہوتی ہیں. اب جو اس قسم کی کہانیوں کو انسان پڑھے گا، اس کے ذہن پہ وہ چیز سوار ہوگی اور پھر وہ سوچے گا کہ مجھے بھی یہ کام کرنا چاہیے. تو منع کرتے تھے کہ بھئی گھروں کے اندر ڈائجسٹ لے کر نہ آؤ، ناول لے کر نہ آؤ، کہ کہیں پہ کوئی بچے بچیاں اگر اسے پڑھیں گی تو کوئی خراب نہ ہو جائیں. اور اب تو خرابی اور فساد کی چیز ٹیلی ویژن گھروں کے اندر موجود ہے. اور پھر اس میں جس قسم کے ڈرامے آج کل بنائے جا رہے ہیں، کیونکہ جو چیز انسان دیکھتا ہے وہ چیز اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. ان ڈراموں کے اندر کیا دکھایا جا رہا ہے کہ جی سسر کے ساتھ بہو کا تعلق ہو گیا، اور دیور یا جیٹ کے ساتھ جو ہے اس کی بھابھی کا تعلق ہو گیا، اور یہ گھروں کے اندر ڈرامے چل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں بیٹھ کر. تو جو چیز انسان دیکھتا ہے وہ چیز اثر انداز ہوتی ہے. اور اکثر ڈراموں کے اندر یہی چیز ہے جو لوگ بتاتے ہیں کہ یہی چیز ہے کہ جس میں ناجائز تعلقات کو دکھایا جاتا ہے کہ فلاں سے ناجائز تعلق ہو گیا، فلاں سے ناجائز تعلق ہو گیا. اب ایسی چیزوں کو جب انسان دیکھے گا تو آخر کب تک بچے گا؟ وہ چیزیں اثر انداز تو ہوں گی. اور پھر دیکھ کر ان چیزوں کی مذمت انسان کے اندر سے نکل جاتی ہے، ان چیزوں کی برائی اندر سے نکل جاتی ہے. اور پھر نوبت یہاں تک آتی ہے آج کے زمانے کے اندر کہ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے جس نے ناجائز تعلقات کے دہانے کھول دیے ہیں کہ نوجوان بچیاں گھروں سے بھاگ رہی ہیں. آئے دن کے قصے. کیا ہوا جی کہ جی وہ پب جی گیم کھیلتے کھیلتے جو ہے آن لائن گیم کھیلتے کھیلتے کسی نوجوان سے تعلق ہو گیا، اور پھر وہ تعلق اتنا زیادہ بڑھا کہ لڑکی گھر سے چلی گئی. کیا ہوا جی فیس بک پہ دوستی ہو گئی تھی، اور وہ دوستی کا تعلق اس درجے بڑھا کہ وہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی. اور پھر آج ایسے مافیاز بھی موجود ہیں، اور یہ باتیں باقاعدہ اخبارات میں چھپی ہیں کہ اس طرح سے وہ لڑکیوں کو شکار کرتے ہیں اور لڑکیوں کو شکار کر کے پھنسا کر آگے بیچ دیتے ہیں. ناجائز تعلقات فیس بک کے ذریعے سے، انسٹاگرام کے ذریعے سے تعلقات قائم کر لیے، دوستی ہو گئی، اور پھر کسی طرح سے برغلا کے گھر سے بھگایا اور آگے جا کے لڑکی کو بیچ دیا. نہ معلوم کس کے ہتھے چڑھی، کیا ہوا. تو یہ ساری آج کے زمانے کی سوشل میڈیا کی خرابیاں ہیں. بات یہ چل رہی تھی کہ جنت کا ماحول ایسا پاکیزہ ہوگا، ایسا صاف ستھرا ہوگا، اور انسان کی جوانی اور اس کی قوتوں کا یہ عالم ہوگا کہ ایک ایک دن میں 100 کواری اپنی بیویوں کے پاس جائے گا، جنت کی حوروں کے پاس جائے گا، لیکن اس کے باوجود نہ اس کی قوت کے اندر کمی آئے گی، نہ کسی قسم کی کوئی بیماری ہوگی، نہ کوئی نقاہت ہوگی. اور وہ جنت کی حوریں، وہ اس کی بیویاں، وہ پھر کنواری کی کنواری رہیں گی. یعنی جتنی بار بھی یہ فارغ ہوگا اس کے بعد پھر واپس وہ دوبارہ کنواری ہو جائے گی. تو یہ جنت کا وہ پاکیزہ ماحول ہوگا. اور آج بھی اگر انسان ایسی لعنتوں سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے ذہن کو پراگندہ خیالی سے بچائے، کیونکہ سب سے پہلی چیز انسان کی قوت خیالیہ، قوت متخیلہ، یہ خراب ہوتی ہے. اس کے خراب ہونے کے بعد ساری خرابیوں کا ظہور ہوتا ہے. انسان کی قوت متخیلہ کے اندر پہلے فساد آتا ہے، پہلے میلانات آتے ہیں، برائی کے ارادے آتے ہیں، آدمی کامچور بنتا ہے، پہلے اس کی قوت خیالیہ کے اندر یہ خرابی آتی ہے، پہلے اس کی یہ صلاحیتیں بیمار ہوتی ہیں، پھر آدمی خود بیمار بن جاتا ہے. تو ذہنی طور پر اپنے کو بڑا مضبوط رکھنا چاہیے، اپنی فکری اور ذہنی صلاحیتوں کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے،
ورنہ اس کے برے اثرات انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں اور اس کے اعمال کے اوپر پڑتے ہیں اور اس کی صحت کے اوپر پڑتے ہیں۔ اس لیے اپنے گھروں کا جو ماحول ہے اس گھر کے ماحول کو بڑا پاکیزہ رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے نوجوان بچے، یہ بچیاں، یہ کسی بے راہ روی کا شکار نہ ہو، ان کے افکار، ان کے خیالات نہ بگڑنے پائیں۔ کیونکہ آج یہاں تک نوبت آ رہی ہے کہ جی ماں باپ کو رشتہ طے کرتے ہیں، کہیں پہ لڑکا رکاوٹ بن جاتا ہے، کہتا ہے جی نہیں جی میں نے تو یہاں نہیں کرنا، کہیں پہ لڑکی رکاوٹ بن جاتی ہے کہ جی میں نے تو نہیں کرنا، اور پھر یہ جی میں نے بھی کرنا ہی نہیں ہے، میں نے بھی کرنا ہی نہیں ہے۔ ماں باپ لاکھ سمجھاتے ہیں کہ بھائی ایک وقت ہوتا ہے، رشتوں کا زمانہ اگر نکل گیا، عمر اگر نکل گئی، کہاں سے رشتے ملیں گے؟ لیکن لڑکی کی سمجھ میں نہیں آتا، کیوں کہ اس کا کہیں پہ تعلق ہو چکا ہے، اس وجہ سے اس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی، اس کو چھپا رہی ہے، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چھپاتے چھپاتے وہ گھر سے نکل جاتی ہے، کہ جب ماں باپ کا دباؤ بڑھتا ہے وہ گھر سے نکل کے چلی جاتی ہے۔ اب کتنا بڑا ماں باپ کے لیے المیہ اور صدمہ ہوتا ہے، کتنی بڑی عزت کے اوپر ایک دھبا لگ جاتا ہے کہ جس بچی کو پالا پوسا جوان کیا، کس طرح سے حفاظت کی، اور بچی گھر سے نکل کے چلی جائے۔ اس لیے اپنے گھروں کے ماحول کو بہت پاکیزہ رکھنا چاہیے اور ایسی لعنتوں سے بچا کے رکھنا چاہیے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی آفت آئے کہ جس سے انسان کی جسمانی، ذہنی، فکری صلاحیتیں برباد ہو جائیں، یا کوئی بدنامی کا ایسا دبا لگ جائے کہ جسے ساری زندگی بھی انسان نہ دھو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دنیا کی زندگی کو جنت کا نمونہ بنا، یا اللہ پراگندہ خیالی سے، برے اخلاق اور عادات سے یا اللہ ہمارے گھر والوں کی، نوجوان بچے بچیوں کی یا اللہ حفاظت فرما، اخلاق کی، کردار کی، گفتار کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کو عفیف بنا، پاک دامن بنا، با حیا بنا، با کردار بنا، با گفتار بنا۔ زمانے کے شرور اور فتن سے یا اللہ حفاظت فرما، ماحول کے شر سے یا اللہ حفاظت فرما، آزادی کے فتنوں سے یا اللہ حفاظت فرما، اس سوشل میڈیا کی لعنت سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر قسمی ترقیات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔
یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ اس ملک کو ہر قسم کے انتشار سے اور افتراق سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو اس ملک میں انتشار اور افتراق پھیلانا چاہے، اے اللہ تو اسے تباہ و برباد فرما، اسے ذلیل و رسوا فرما، ایسے لوگوں کو یا اللہ بے نقاب فرما، کیفر کردار تک پہنچا، ایسوں کے وجود سے یا اللہ اس ملک کو پاک فرما، تا قیامت یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ اس کے خلاف یا اللہ جو بھی سازشیں ہیں، ان سازشوں کو یا اللہ ناکام فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، خوشیاں عطا فرما، ہر دکھ کو، غم کو، پریشانی کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، دائمی نعمتیں عطا فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاحے بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کے جوڑ کے رشتے عطا فرما، تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه واهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمته۔